خدا کے لیے سلمہ نہیں کھایا جاتا مجھ سے یہ ہوٹلوں کا کھانا. پلیز یہ روٹی بنانا تو سیکھ لو. میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ مجھے روٹی بنانی نہیں آتی. بتایا تھا نا؟ بتایا تھا, 100% درست بتایا تھا. پھر بھی تم نے مجھے قبول کر لیا. کیا تھا نا؟ کیا تھا, غلطی ہو گئی. اچھا اچھا, تھوڑی سی مہلت دو گے؟ کیسی مہلت؟ اس بار جب گاؤں جاؤں گی نا تو اماں سے روٹی بنانا سیکھ لوں گی. پھپھو کی ٹیوشن رکھ لوں گی. گولی مارو روٹی کو, ان ہاتھوں سے میں روٹی پکاؤں گا. کون ہے بھائی؟ تایا تکریم ہوں گے, ان کے علاوہ کون ہو سکتا؟ تایا تو ابھی گئے ہیں, وہ کیسے ہوں گے؟ پلیز کم ان. ایکسکیوز می, میں بڑا بے وقت آیا ہوں. ارے آئیے نا پلیز. کم ان. تھینک یو. یہ ہلو ہیلو, ابھی فائن. آپ کے گھر فون نہیں تھا, ورنہ میں ٹائم ضرور لے کر آتا. کھانا نو تھینکس, نو پرابلم. آپ سر ارشاد کے بیٹے ہیں نا؟ میں نے فیکٹری میں دیکھا تھا آپ کو. رائٹ, اب میرے لیے آسانی ہو گئی. میں دراصل ایک کتاب لکھ رہا ہوں. کتاب انگریزی میں یا اردو میں؟ بدقسمتی سے میری اردو کچھ اچھی نہیں ہے. فی الحال تو میں انگریزی میں لکھ رہا ہوں, اور یہ کتاب ہوگی بھی فارن کنزمپشن کے لیے. بڑی اچھی بات ہے بھائی. میں مغربی لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو آنے والی زندگی کے لیے تیاری کر رہے ہیں وہ دراصل دے آر سرچنگ فار اے بگر میننگ آف لائف, ویسٹ اورینٹڈ, ایجوکیٹڈ. ایسے لوگ انہیں اور اپنے لوگوں کو چاہے پاگل لگیں, لیکن ایسے دیوانے بڑے سرمست لوگ ہیں. بھائی تم تو بڑی اچھی قسم کی اردو بولتے. تھینک یو. اچھا, کیا میں آپ دونوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ میرے والد آپ کو کیسے لگے؟ وہ کیا مطلب؟ آپ لوگ تو ان کے ساتھ رہے ہیں, آپ بتائیں کہ کیا وہ واقعی صوفی تھے؟ کیا ان کا جھکاؤ فنڈامنٹلزم کی طرف تھا؟ آپ لوگوں کو تو علم ہوگا کہ ان کی زندگی کیسی تھی. میں اور تو کچھ نہیں جانتی ابراہیم صاحب, لیکن وہ واحد شخص تھے جو دوسروں کو سوچنے پر مجبور کرتے تھے, دل سے محسوس کرنے پر اکساتے تھے. انہوں نے مجھے پہلی بار یہ احساس دلایا کہ دوسروں میں کیڑے نکالتے رہنا یا ان کو ٹھیک کرنا یا ان کو سیدھی راہ پر ڈالنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان اپنی سمت درست کر لے, اپنے ارادے کا صحیح استعمال جان لے, اپنے ول کو کسی ایک چوکھٹ پر جھکانا سیکھ لے, اور اپنی ایگو کو دوسروں کی ایگو سے بھڑانا بند کر دے. اتنا سب کچھ آپ اتنی تعلیم اور مغربی دباؤ کے باوجود سیکھے؟ وہ سر ابھی کچی ہیں, بار بار بھولتی ہیں. اتنی خوشیاں کیسے قربان کر سکتی ہے؟ اور ویسے بھی یہ اکیلی نہیں, ہم سب اس معاملے میں مجبور ہیں. اور اگر میں آپ دونوں سے یہ پوچھنا چاہوں کہ جب میرے والد نے اپنی فیکٹریاں چھوڑیں اس وقت... دیکھیے, میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اسے لک آفٹر کریں. بہرحال کنسائنمنٹ لیٹ نہیں ہونی چاہیے. جی, ایکچولی مجھے تو خود اپنی مصروفیات کا علم نہیں ہوتا. آپ ایسے کیجیے, میرے پی اے سے ٹیلی کر دیجیے. ہاں شیور شیور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں ابراہیم ہوں, ارشاد صاحب کا بیٹا. ارشاد کا بیٹا ابراہیم, ہاؤ یو مائی بوائے؟ فائن, تھینک یو. ویلکم ویلکم, بیٹھو. تھینک یو. آپ تو شاید گلاسکو میں رہتے تھے نا شاید دونوں بھائی؟ جی, میں اپنے والد کے اس پر پاکستان آیا اور ان کے دوستوں اور ملنے والوں سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والد کون تھے, کیا تھے, اور وہ زندگی میں... بھائی معاف کرنا ابراہیم میاں, تمہارے والد ایک بے عمل, سست الوجود, کاہل اور ناکارہ انسان تھے. وہ زندگی کو فیس کرنے سے گھبراتے تھے, مسلسل جد و جہد سے کتراتے تھے. بھائی انہوں نے 3 اعلیٰ درجے کی چلتی چلاتی فیکٹریاں, انٹرنیشنل قسم کی, لاکھوں ڈالر کماتی ہوئی, اچانک چھوڑ دی. مگر اس کے پیچھے ان کا کوئی موٹو ضرور ہوگا.
کوئی زبردست تحریک؟ نہ کوئی موٹیو اور نہ ہی کوئی تحریک، بس حماقت، کاہلی، بے تعلقی۔ میاں انہوں نے میرے خلاف چیمبر آف کامرس کا الیکشن لڑا، بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے اور پھر وہ سیٹ بھی چھوڑ دی۔ تو آپ کے خیال میں انہوں نے کچھ اچھا نہیں کیا؟ اچھا ابراہیم میاں، اچھا بھائی انہوں نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے خاندان، اپنے ملک، بلکہ پوری انسانیت کے لیے بہت بڑا نقصان کیا۔ نقصان سر؟ بیٹا انسان اس دنیا میں کس لیے آتا ہے؟ انسان اس دنیا میں کوشش کرنے کے لیے آتا ہے، کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کے لیے نہیں، نہ ہی رہبانیت کے لیے۔ انسان مقابلے کے لیے آتا ہے، کمپٹیشن کے لیے آتا ہے، دوسروں کو پچھاڑ کر خود آگے بڑھنے کے لیے آتا ہے، اور یہی انسان کی سب سے بڑی معراج ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ وہ ایک صاحب عمل کی طرح، ایک صاحب کشمکش کی طرح، ایک مقابلے باز کی طرح ساری زندگی بسر کرے۔ اور تمہارے والد وہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر الگ ہو کر بیٹھنے کے قائل تھے۔ تو گویا آپ کے خیال میں انہوں نے غلطی کی؟ غلطی؟ بہت بڑی غلطی، بگ مسٹیک، میمتھ مسٹیک۔ بیٹا تم دیکھ نہیں رہے کہ آج ساری دنیا کوشش، پہم جد و جہد، عمل اور مسلسل بھاگ دوڑ سے کیسی تیزی سے ترقی کی منازل طے کرتی چلی جا رہی ہے؟ کس قدر آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں اس دور میں، کس قدر اطمینان ہے، کس قدر عزت ہے انسان کی، احترام ہے، توقیر ہے۔ کس لیے؟ اسٹرگل کی وجہ سے، کوشش کی وجہ سے، کٹ تھرڈ کمپٹیشن کی وجہ سے۔ اور یہ جو تمام دنیا کی ترقی یافتہ قومیں ترقی یافتہ ہیں، کامیاب ہیں، کس لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایک ہی اصول ہے، ایک ہی موٹو ہے، اسٹرگل، اٹیمپٹ، ہیزل، اسٹرائیو اینڈ دین اسٹرائک۔ اور تمہارے والد وہ تو آج کے اس ترقی یافتہ دور کو پتھر اور دھات کے زمانے میں واپس لے جانے کے خواہش مند تھے۔ سوری مائی ڈیئر، ویری سوری۔ آپ ہی کا نام رمضان موچی ہے؟ جی ہاں، میں ہی رمضان موچی ہوں۔ فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ولایت سے آیا ہوں۔ آپ ارشاد صاحب کے صاحبزادے تو نہیں ہیں؟ اسحاق صاحب ہیں یا ابراہیم صاحب؟ ابراہیم۔ او بسم اللہ بسم اللہ، آئیے آئیے، آپ تو ہمارے شاہ ہیں، ہمارے مخدوم ہیں، آپ ہمارے صاحبزادہ صاحب ہیں۔ میں آپ سے فقط یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے ابا کون تھے؟ آپ کی ابا ہمارے حضور تھے، ہمارے سرکار، ہمارے مخدوم آقائے وقت۔ نو نو، آئی وانٹ ٹو نو واٹ واز مائی فادر۔ آپ کے فادر بزرگ تھے، ولی اللہ تھے، محرم اسرار، واقف رموز نہانی تھے۔ میں ان کی بابت کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ یور فادر واز اے تھنکر، اے فلاسفر، اے سائنٹسٹ، بٹ آئی تھنک and in the last chunk of his life was shaken by the experience of presence. presence. One hot, sultry Thursday he came to me and said, "Oh, you cobbler of souls and seeker of the path, I want to speak as simply, as tenderly, and as clearly as I can. God can be found." God can be found, sir? Yes. He said, there comes a time when the presence steals upon you. One walks in the world, yet above the world as well, meeting the daily routine, yet never losing the sense of presence. When was it? Exactly 2 weeks before his death.